وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نتسیا کشت رسیب کے نچیشتا نیوچ تسیا لنگرمو سکارنم کرنا دھپا دھپو نچاسیا تس جنتا نچاجپا یو ماما جمنا دینا چوی تلکے مہیشورمو اسمڈ ہس مرتی بیسو سرو پاپیا ادتندتی ماپنم منینتೈ ماما بدھیا پرم بھابا مجاننتو ماما وی یمنتمنو نکاشتے وجتے دیونا پاشانے نمن میں بھابی وجتے دیوستسمار بھاوئی کارنم ایکم سدپرا بنودا ودنتೈ لنگر چھیدی شکاہنا شمسرو دھاری سدوسکا اچلاپی سرو بخشی بھوشیتی جنونم بنا کولنچ پشوتی شام بخشیا متامم مسلئی نیو سنسکارا کشیری بھوشیتی تسمان مسلمنتو ہی جاتی برم دشکا اتی پیشاچ دھرمشت بھوشیتی نا کرتا یدا یدا ہی دھرمسیا گلانی بھروتی بھارتا ابھیتھانم دھرمسیا تدات مانم سرجام یہمو پرسنایا سادھو نامو وناشائے کبسکوتام دھرم سنستھاپنا تھاریا سمبھوامی یگو یگو اندھم تما پروشنتی سمبھوتی متاستے تتو بھویا ایوتے تموئے سمبھوتیام رتا ادم جنا اپسیت مرا شمس ستویشتے سریشتم سہسترا ن کنچا کورم آرش نسو ددمہے یم پچا چھام یم سپجو دھوپو ہوچتی کوڑتم پورویم تستدو بھرتی نتنو وتن اسیا رودسی اوم بھربھوا سوا تتسویترورینیم بھرگدیوسیا دھیمہی دھیو یونا پرچودیات اسپران سوروپ دکھ ناسک سکھ سوروپ سریشت دسوے پاپ ناشک گو نکاشتے وجتے دیونا پاشانے نمرن میں وجتے دیوستسمار بھاوے کارنم یہاں نہ تکسات کچھراک ہوں دود پران سنت مت بھاپ ہو سنوت وکرم دیگنندا مہاکوک نشت ستندا راجنیتی بھو پرتی دکھاوے آپن مت سب کا سمجھاوے سرنچتے سدرشن چاری کن کو ونش بھو اتی بھاری تب تک سندر مجدی کویا بنا محمد پار نہ ہویا عدد نکالو ہر چیز کے چوگن کر لو بھائی دو ملا کے 55 کر لو پھر 20 کے بھاگ لگائے باقی بچے کو 9 کر لو 2 اس میں ملائے کہت کبیر سن بھائی سادو نام محمد کی آئے ہنر سبھی کو حسب حال دیتا ہے ہنر سبھی کو حسب حال دیتا ہے کسی کسی کو روشن خیال دیتا ہے یہ دیکھے مرتبے جاہل گوار لوگوں کو یہ دیکھے مرتبے جاہل گوار لوگوں کو شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے وہ ایسے ایسے کو دیتا ہے دولت لیکن وہ ایسے ایسے کو دیتا ہے دولت لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے اسی کے دم سے قائم ہے یہ روشنی کا نظام اسی کے دم سے قائم ہے یہ روشنی کا نظام جو بجھے چاند تو سورج نکال دیتا ہے
وہی تو ہے جو فقط ایک اذان سے اپنی، وہی تو ہے جو فقط ایک اذان سے اپنی تمام دنیا کو سجدے میں ڈال دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ہمارے استاد حسین صاحب رونق افروز علماء کرام و شورا اعظام، بالخصوص اور پاس کری نے جناب مفتی احسان صاحب و مولانا ساجد صاحب قاسمی و شاعر اسلام ساجد حسین صاحب رحمانی، اور اس جلسے کی بہترین نظامت فرمانے والے نقیب ہندوستان جناب حافظ شہباز صاحب، وہ عبداللہ دھوکر صاحب شاعر سیمانچل، اور مائناز شخصیت حضرت علامہ و مولانا مظفر حسین صاحب امام و خطیب جامع مسجد نیموا، اور دیگر علماء کرام و شورا اعظام و معزز سامعین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کی تمام مصیبتیں، بلا سے، پریشانی سے، دکھ سے، کٹھنائی سے بچا کر فوٹو لینے کو ایک دینی محفل میں، عظمت والی محفل میں، برکت والی محفل میں شرکت فرمانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں، آپ لوگ مبارکبادی کے لائق ہیں، لائق مبارکباد ہیں کہ صبح تقریباً 8-9 بجے سے لے کر مسلسل ابھی تک شورا اعظام کے اشعار سے، بچوں کی تقاریر سے، بچوں کو واعظ و نصیحت سے، علماء کرام کے بیانات سے مستفید ہو رہے ہیں، اور یہ پروگرام آخری مرحلے پہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ چند منٹ میری گفتگو ہوگی، اس کے بعد دعا ہوگی، اس کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ میرے محترم بزرگوں، ایک بات میں آپ سے عرض کروں، جلسے کے کئی فرائض ہیں، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ جلسے کے کتنے فرائض ہیں۔ ایک گاؤں میں ایک جماعت آئی اور وہ جماعت والے جب گشت کرنے کے لیے گاؤں میں نکلے تو اس گاؤں میں 2 ہی نمازی تھے۔ سب سے پہلے اسی 2 نمازی کے پاس گئے، رہبر صاحب نے ملاقات کروائی، وہ نمازی صاحب آئے، ملاقات ہوئی، سلام مصافحہ ہوا، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے گاؤں میں جماعت آئی ہے، تو نمازی صاحب نے کہا کہ بھائی ہم تو 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کیا کہیے گا، نمازیں کے بارے میں کہیے گا اور کیا کہیے گا؟ اور کیا، ہم تو 40 سالہ نمازی ہیں جی، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس جائیے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد کا منہ نہیں دیکھتے۔ تو وہاں کے امیر صاحب جو متکلم صاحب تھے، بہت چست تھے، چلاک تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم سکھانے کے لیے نہیں آئے، سیکھنے کے لیے آئے۔ آپ ماشاءاللہ پرانے نمازی ہیں، 40 سال سے نماز پڑھتے ہیں، آپ کچھ وقت دے دیجیے گا، ہم لوگ کو سکھائیے گا تو بہت بھلا ہوگا۔ وہ دل میں سوچے بھائی بہت اچھا موقع ہے، سکھانے کا موقع ملا، چلتے ہیں کچھ دیر سکھا دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ کبھی یہ موقع نہیں ملا تھا۔ وہ صاحب گئے، وہ آئے، مسجد میں آئے، امیر صاحب نے کہا کہ جناب یہ بتائیے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ 4۔
تو وہ نمازی صاحب نے کہا 10 فرائض ہے. دے کہا نہیں 10 فرائض تو نہیں ہے. کہا 20 مان لیجیے. کہا 20 بھی نہیں. کہا 30 مان لیجیے. کہا نہیں 30 بھی نہیں ہے. کہا 40 مان لیجیے. اسی طریقے سے یہ ضیاء المکتب مکتب ضیاء ہے. یہ مکتب ضیاء کا ایک طالب علم ماشاءاللہ ابھی میں نے سنا اتنے اچھے مقرر تھے کہ اچھے لوگ حیران ہو جائیں. اور بے باکی کے ساتھ اسٹیج پر علماء کرام کے سامنے میں لگ رہا تھا کرسی طور مقرر ہیں ماشاءاللہ. یہ ضیاء المکتب کی طرح ایک بچہ کھڑا ہوا اور کہا امیر صاحب اجازت دیجیے تو میں آپ کو بتاؤں کہ غسل میں 3 فرائض ہیں. وہ نمازی جو 40 سالہ نمازی تھے ایک تبراک کھینچ کر کان کے نیچے مارے. کہا بدتمیز جب ہمارے 40 فرائض کو یہ نہیں مان رہے ہیں اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کیا تمہارے 3 فرض کو مان لیں گے؟ اسی بات سے ایک مثال ہے. ایک آدمی کی شادی ہوئی اور وہ شادی کے بعد سے کوئی کام نہیں کر رہے تھے جس کو اپنا بھاشا میں نکما کہا جاتا ہے. ہاں کھانا کا ٹائم ہوتا وہ گھر آتے کھانا کھاتے چلے جاتے. جب کھانا کھانے کے لیے گھر آتے تو منہ گرا کر کے آتے نہ جانے بیوی کون سا الفاظ سے مجھے آراستہ کرے گی نوازے گی. ایک بہت کچھ بولتی تھی ان کی بیوی جب وہ کھانا کھانے کے لیے آتے تھے کہ نکما ہے کچھ کام نہیں کرتے ہیں کماتے نہیں ہیں. اسی لیے جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا تو وہ جب آتے گھر میں تو پوری گرا کر آتے اور کھانا کھاتے ترنت رفو چکر ہو جاتے 9-11 ہو جاتے. ایک دن اتفاق سے جب کھانا کھانے کے لیے گھر آ رہے ہیں تو مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں. وہ کون آ رہے ہیں مسکراتے ہوئے؟ وہ نکما شوہر. کون آ رہے ہیں؟ آپ لوگ بولیے. کبھی میری عادت ہے کہ ہم بولتے بھی ہیں بلواتے بھی ہیں. وہ نکما شوہر جو روزانہ کے معمول کے مطابق منہ گرا کر کے آتے تھے آج کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں تو منہ اٹھا کر کے مسکراتے ہوئے جھومتے ہوئے آئے ہیں. بیوی نے کہا کیا بات ہے بھائی آج تو جھومتے ہوئے مسکراتے ہوئے آئے ہیں. انہوں نے کہا کیا بات ہے کچھ ہاتھ لگا کیا؟ ارے مت پوچھو آج. وہ کیسے؟ کہا ایک صاحب سے میں نے شرط لگائی. انہوں نے کہا کہ 12 دونی 24 ہوتا ہے اور میں نے کہا کہ 12 دونی 25 ہوتا ہے. تو میں نے 500 روپیہ جیت لیا. آپ بیوی سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی. یہ تو کام نہیں کرتا ہے نکما ہے. شرط ہار کر آیا ہے. کہتا میں نے شرط جیت لی. کیا ہوا؟ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی. تو بیوی نے کہا عقل کے اندھے ارے میرا میتھ بہت مضبوط ہے. میں انٹر فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوں اور میں نے گنتی میں حساب میں پڑھا ہے کہ 12 دونی 24 ہوتا ہے. تم تو شرط ہار کر آ گیا تو شرط جیت گئے. تو نکما شوہر نے کہا کل ہم اس کو 12 دونی 24 مانیں گے تب نہ ماننا ہی نہیں ہے. تو میرے محترم بزرگوں اگر ماننے کی نیت سے اگر بیٹھے تو انشاءاللہ بہت بھلا ہوگا. اور وہی اسی طریقے سے یہ پہلے عزم کر دے کہ بھائی علماء کرام چاہے لاکھ دلیل دے دے 1000 دلیل دے دے کروڑوں دلیل دے دے مگر ماننا نہیں ہے تو ایک دن کا جلسہ کیا 100 دن کا جلسہ بیکار ہوگا. میرے محترم بزرگوں میں نے 30ویں پارے کے ایک سورہ اخلاص کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہ احد. اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہی ہے. تو آپ لوگ بھی بولیے اللہ ایک ہے نا. ایک نے کہا کہ بھائی کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اللہ کو آپ نے دیکھا ہے؟ اس کی دلیل پیش کیجیے. آپ لوگوں سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے. جب میں یو پی میں گیا یو پی میں ایک برادران وطن نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے کیا دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے؟ اس کی دلیل پیش کیجیے. تو میرے محترم بزرگوں آپ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو کیا پیش کیا گیا. میں نے کہا بھائی سنو آپ نے دادا کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے. آپ نے پردادا کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا ہے.
آپ نے لکڑ دادا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ ہم نے کہا چور دادا کو دیکھا ہے؟ تو نہیں دیکھا ہے۔ چھر دادا کو دیکھا ہے؟ تو نہیں دیکھا۔ تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کے پردادا بھی تھے، لکڑ دادا بھی تھے، چھر دادا بھی تھے، چور دادا بھی تھے؟ آپ اگر وہ انکار کرتے تو کیا ہو جائیں گے؟ آپ لوگ تو جان ہی رہے ہیں کہ حضرت اس لیے ہم یقین کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمارے آبا و اجداد نے خبر دی، یہ بتایا کہ ہمارے پردادا بھی تھے، لکڑ دادا بھی تھے، چھر دادا بھی تھے، چور دادا بھی تھے۔ اسی لیے مجھے یقین ہے اور یہ مکمل دلیل کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے سارے خاندان والے تھے مگر میں نے دیکھا نہیں۔ تو میں نے کہا تو آپ کے آبا و اجداد یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بھی بول سکتے ہوں، اس لیے ان کے سچے ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، مگر قربان جائیے ارے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی دلیل تو وہ شخصیت نے دی ہے جس کے بارے میں جھوٹ کا نہ تو دور کی بات ہے۔ ارے اس شخصیت کی سچائی کی تعریف اپنے تو اپنے غیر نے بھی دی ہے، غیر نے بھی جس کو صادق کہا، جس کو امین کہا، اور غیر نے بھی سچائی کا ڈنکا بجایا، وہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے ایک ہونے کی دلیل دی، گواہی دی، اعلان کی۔ تو آپ ایک جھوٹے شخصیت، جھوٹے انسان کی بات پر اعتماد کر سکتے ہیں، تو وہ شخصیت جن کے سچ ہونے کی گواہی اور غیروں نے بھی دی، دشمن نے بھی دی، تو ہم ان کی باتوں پر کیسے یقین نہیں کر سکتے؟ آپ لوگوں کو یقین ہے نا بھائی کہ اللہ ایک ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے، وہی روزی دیتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی شہرت دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی روپیہ اور پیسہ دیتا ہے، وہی مالدار بناتا ہے اور وہی کنگال کرتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مثال دی۔ کیا مثال دی؟ کہ درخت ایک ہے، درخت آپ نے دیکھا ہوگا، درخت ایک ہی ہے، اس کی ٹہنی ایک ہے، اس کی شاخیں ایک ہے، اس کے پتے جو ہیں اس کا کلر ایک ہے کہ دو ہے؟ ایک ہے۔ اب سوچئے ایک زمین پر سامنے میں ماشاءاللہ درخت بھی لگا ہوا ہے، اس زمین پر، ایک زمین پر جو درخت ہے وہ درخت ایک ہی ہے، اس کے پتے بھی ایک ہیں، اس کا کلر بھی ایک ہے، مگر آپ اپنی سوچ کو آگے بڑھائیے اور اپنے ذہن کو اور وسیع کیجیے تو اسی درخت کے پتی کو، جو ہری پتی ہے، گائے بھی کھاتی ہے، بھینس بھی کھاتی ہے، بکریاں بھی کھاتی ہے، ہرن بھی کھاتے ہیں، اور اسی درخت کے پتی کو وہ کیڑا بھی کھاتا ہے جس سے ریشم تیار ہوتا ہے، اسی درخت کے پتی کو مختلف جانور کھاتے ہیں، مگر میرے محترم بزرگوں آپ تاریخ پڑھیے تو آپ کو تاریخ میں لکھا ہوا ملے گا کہ اسی درخت کے ٹہنی اور اسی درخت کے پتی کو اور اسی سبزہ کو جب گائے نے کھائی، بکری نے کھائی، اس سے مینگنی تیار ہوا، جب ہرن نے کھائی تو اس سے مشک تیار ہوا، اور اسی درخت کی پتی کو جب وہ کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم تیار ہوتا ہے، اور اسی درخت کے پتی کو جب کالی کلوٹی بھینس کھاتی ہے تو اس سے سفید دودھ تیار ہوتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے ایک ہی درخت سے، ایک ہی کلر کے پتی سے اتنی ساری چیزوں کو پیدا کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ ایک ذات ہے، کون ذات ہے؟ جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول، سب سے افضل ذکر ہے تیرا، باقی ہے سب جھول، اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول، چل پڑھ لے نمازیں، کر لے تلاوت، سمے نفس تو پھر آئے گا
پڑھ لے نمازیں، کر لے تلاوت، سمے نہ تو پھر پائے گا، عقبہ کی تیاری کر لے، یہ موقع ہاتھ نہ تم کو آئے گا، عقبہ کی تیاری کر لے، یہ موقع ہاتھ نہ تم کو آئے گا۔ اور میرے محترم بزرگوں، آگے میں باطن فیضی نے کہا وہی ہے خالق، وہی ہے مالک اور وہی تو داتا ہے، وہی ہے خالق، وہی ہے مالک اور وہی تو داتا ہے، جتنا جس کے بھاگ میں لکھا وہ اتنا ہی پاتا ہے، اوروں کے مالوں پہ نہ کر نیت ڈاما ڈول، اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول، وہ جس کو چاہے تخت بخش دے چاہے چھین لے تاج، وہ جس کو چاہے تخت بخش دے چاہے چھین لے تاج، رشی منی ولی قلندر سب اس کے محتاج، اوروں کے در پہ جا کر نہ کر نیت ڈاما ڈول، اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول۔ کون ہے شیعہ، کون ہے سنی، کون وہابی، کون ہے شیعہ، کون ہے سنی، کون وہابی، کون ہے 24، کون ہے 26، کیسی فرقہ بندی، کون ہے 24، کون ہے 26، کیسی فرقہ بندی، شرک و بدعت چھوڑ کے کر لے سنت کی پابندی، شرک و بدعت چھوڑ کے کر لے سنت کی پابندی، نہیں تو ورنہ حشر میں باطن کھل جائے گی پول، اللہ ہی اللہ بول پیارے، اللہ ہی اللہ بول۔ میرے محترم بزرگوں، لہذا یہ مکتب ضیاء القرآن، یہ مکتب میں جو بچوں کی تعلیم دی جاتی ہے اس میں بھی ایک اللہ تعالیٰ کی معرفت کی پہچان کرائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو تمام انسانوں کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو روزی پہنچاتا ہے، تمام انسانوں کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ ہر خواہش کی پوری کرتا ہے، ہر مانگ کی پوری کرتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا، سائنس بتاتی ہے کہ پوری کائنات 1,00,000 ملین کہکشانوں پر مشتمل ہے، اور ہر کہکشاں میں 1,00,000 ملین ستارے پائے جاتے ہیں، اور یہ ساری کہکشائیں مسلسل گردش کر رہی ہے، چاند مسلسل گھوم رہا ہے، زمین اپنے محور پر فی گھنٹہ رفتار سے گردش کر رہا ہے، اور سیاروں میں سے کسی کے بھاگنے کی رفتار 8 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کے 33 میل فی سیکنڈ ہے، کسی کے 84 میل فی سیکنڈ ہے، اور کسی پر بس نہیں، یہ سیارے آپس میں ٹکرا جائیں تو تمام نظام عالم درہم برہم ہو جائے۔ میرے محترم بزرگوں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں گے کہ ہر شہر میں ایک دن میں گاڑی ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے، ٹکرانے کی وجہ سے سینکڑوں جانیں تلف ہو جاتی ہے، اور کتنے لوگ ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر آج تک جو یہ سیارہ، یہ کہکشائیں گردش کر رہی ہے، آج تک کوئی آپس میں جو کوئی کہکشائیں ایک دوسرے سے ٹکرائے نہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ کائنات میں ہونے کے باوجود میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کے ایک آنکھ میں 1.5 کروڑ بلب عطا کیا ہے، دوسری آنکھ میں 1.5 کروڑ بلب عطا کیا ہے، اب دونوں آنکھ میں 300 کروڑ بلب ہے۔ میرے محترم بزرگوں، انسان کے جسم کے اندر ایک ایسی خاصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ اگر کوئی گرم چیز انسان کے قریب لائی جاتی ہے تو 3000 کھانے ایسے ہیں اس گرم چیز کو محسوس کرتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اسی پر بس نہیں، اور آگے بڑھیے تو انسان کے جسم کے اندر 2,50,000 کھانے ایسے ہیں جو سرد چیزوں کو محسوس کر کے فوراً دماغ کو اس کی خبر دیتا ہے۔ ہر آنکھ میں 130 ملین کھانے ہوتے ہیں
ہیں جو تصویری مجموعے دماغ کو بھیجتے ہیں. ہر ایک کان میں 1,00,000 سماعتی کھانے ہیں. میرے محترم بزرگوں، یہ تمام اعضاؤں پر غور کیجئے تو واقعی آپ کو پتا چلے گا کہ واحد ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے جو تمام انسانوں کو پیدا کیا، جس کے بارے میں قرآن مقدس نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. میرے محترم بزرگوں، آئیے مسلمان بھائی کہیں گے یہ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈنکا بج رہا ہے. دھارمک کے بھی مختلف پستکیں ہیں، مختلف کتابیں ہیں. میرے محترم بزرگوں، آئیے اس کتاب کو اٹھائیے، اس کتاب میں لکھا ہوا ملے گا یکو جگدیشورا یکو جگت گرو یکو جگدیشورا، کہ ایشور سامی ایک ہے. میرے محترم بزرگوں، آئیے اور آگے بڑھیے تو آپ کو لکھا ہوا ملے گا نتسیا کشت پترستی لکھے نچی سیتا نیوتا تسیا لنگرمو سکارنم کرنا دیپا دیپو نچاسیا کشت جنتا نچا دیپا. کائنات میں اس ایشور کا کوئی مالک ہے نہ اس پر کسی کا اختیار ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہی سب کا حاکم ہے، اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے. تو میرے محترم بزرگوں، آئیے ہندو بھائی کے دھارمک کتاب اور بھی بہت ساری کتاب ہیں، اس کتاب میں سے ایک کتاب اٹھائیے جس کو ہندو بھائی بھگوت گیتا کہتے ہیں. اس کتاب کو ہم پڑھتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ڈنکا بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا ہے. اس گیتا میں لکھا ہوا ملتا ہے یو ماما جمنا دینا چوبتلو کے مہیش ورم اسمڈ ہس مرتبیسو سرو پاپیا کرمچوچو، کہ اس میں اعلان ہوتا ہے جو مجھ کو ازلی پیدا نہ ہونے والا اور کائنات کا پالن ہار جانتا ہے، وہ عقل مند ہے، وہ تمام گناہوں سے دور ہو جاتا ہے. میرے محترم بزرگوں، آئیے ہندو بھائی کے اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں، اس کتاب میں سے ایک اور کتاب کو اٹھاتے ہیں جس کو شریمد بھگوت گیتا کہا جاتا ہے. اس میں لکھا ہوا ملتا ہے نہ سندرشے جس تجی روپمسیا نہ چکششا کشتے کشچنے نمو، اس کی شکل و صورت 100 سے بالا تر ہے، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. His shape is beyond our thinking, our eyes cannot see him. میرے محترم بزرگوں، آئیے اور بھی آگے بڑھتے ہیں. اتھروید جو ہندو بھائی کے دھارمک میں معتبر کتاب کہلائی جاتی ہے، اتھروید کو پلٹتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ملتا ہے نتسیا کشت، اس میں لکھا ہوا ملتا ہے یکو جگدیشورا یکو جگت گرو. اس کے بعد رگ وید اٹھاتے ہیں، رگ وید میں لکھا ہوا ملتا ہے ایکم سدیپرا بمودا ودنتے، اس خدا کو ہی ودوانوں نے الگ الگ نام سے پکارا ہے. This is the God whom the scholars have called by different names. میرے محترم بزرگوں، اور آگے بڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ملتا ہے ایک اور کتاب کو ہم پلٹتے ہیں. پلٹنے کے بعد اس کتاب کو الٹتے ہیں، الٹنے کے بعد لکھا ہوا ملتا ہے نہ کاشت یدتے جیونا پاشانے نہ مرن میں بھاوے ہی جیتے جیو چسمار بھاوے. اور آگے بڑھتے ہیں تو ہندو بھائی کے دھارمک کتاب میں ایک اور کتاب ہے جس کو یجروید کہا جاتا ہے. اس میں لکھا ہوا ملتا ہے اندھنتم پردشنتی اسمبھوتی مپاستے تتوبویا ایوتے تموے سمبھوتیام رتا، کہ اسمبھوتی جو میرے محترم بزرگوں اندھنتم پردشنتی اسمبھوتی مپاستے تتوبویا ایوتے تموے سمبھوتیام رتا. میرے محترم بزرگوں، یہ یجروید نے اللہ تعالیٰ کے ڈنکا بجاتے ہوئے کہا کہ جو کوئی سمبھوتی یعنی جو کوئی اسمبھوتی جو چیز کو آدمی نہیں بنا سکتا ہے، یعنی آگ پانی اور اسی طریقے سے ہوا، اس کی پوجا کرے گا تو وہ جہنم کے گڈھے میں گرائے جائیں گے. اور آگے کہا کہ جو کوئی جو اپنے ہاتھ سے بنا سکتا ہے یعنی مورتی وغیرہ کی، اس کی پوجا کرے گا تو وہ جہنم کے گہرے گڈھے میں گرائے جائیں گے. میرے محترم بزرگوں، اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ملتا ہے نہ کاشتے ودتے گیونا پاشانے نہ مر میں بھاوئی ودتے دیوستسمار بھاوئی کارنم. تو اس سے پتا چلا کہ قرآن سے، حدیث سے، گیتا سے، روان سے، یجروید سے اور تمام مثال سے یہ پتا چلتا ہے واحد ایک اللہ کی ذات ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے. وہی اللہ نے پورے
इंसान को पैदा किया मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और वही तमाम इंसान को रोजी पहुंचाता है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ। एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है, अदना है कोई आला हफ्सी है या कासी, अदना है कोई आला हफ्सी है या कासी, हर एक को कुर्बत में बैठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र के एजाज से कौनैन की तखलीक, तेरे अम्र के एजाज से कौनैन की तखलीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है तू अहद समद है, यकता है यगाना है तू अहद समद है। मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। बरकिस्से उज़ैर के कुरान गवाह है, बरकिस्से उज़ैर के कुरान गवाह है। मुर्दों को सरेआम जिलाता तू है, पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत, पर जाए किसी वक्त में मरियम पे जो तोहमत, तिफलान को झूले से बुलाता तू है। अबू जहल के हाथों में सदाआल के होंगे, अबू जहल के हाथों में सदाआल के होंगे, पत्थरों से भी कलमा पढ़ाता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो कुरान से, गीता से, रामायण से, यजुर्वेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, मुख्तलिफ मिसाल से आप लोगों के समझ में आ गया कि अल्लाह एक है। और आगे बढ़ते हैं तो हिंदू भाई के धार्मिक किताब में एक और किताब है जिसको यजुर्वेद कहा जाता है। उसमें लिखा हुआ मिलता है, अंधंतम परदिशंति असंभूति मुपास्ते ततुभूय एवते तमुहे संभूतियाम रता के असंभूति, जो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अंधंतम परदिशंति असंभूति मुपास्ते ततुभूय एवते तमुहे संभूतियाम रता। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये यजुर्वेद ने अल्लाह ताला के डंका बजाते हुए कहा कि जो कोई संभूति यानी जो कोई असंभूति, जो चीज को आदमी नहीं बना सकता है, यानी आग, पानी और इसी तरीके से हवा, उसकी पूजा करेगा तो वो जहन्नम के गड्ढे में गिराए जाएंगे। और आगे कहा कि जो अपने हाथ से बना सकता है यानी मूर्ति वगैरह की, उसकी पूजा करेगा तो वो जहन्नम के गहरे गड्ढे में गिराए जाएंगे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, उसके बाद और आगे बढ़ते हैं तो लिखा हुआ मिलता है, नकाष्टे विदिते दीवना पाशाने न मुर्मे भावोई विदिते दिवस तस्मार भावोई कारणम। तो इससे पता चला कि कुरान से, हदीस से, गीता से, रामायण से, यजुर्वेद से और तमाम मिसाल से ये पता चलता है वाहिद एक अल्लाह की जात है जो तमाम कायनात का पालनहार है। वही अल्लाह ने पूरे इंसान को पैदा किया मेरे मोहतरम बुजुर्गों, और वही तमाम इंसान को रोजी पहुंचाता है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ। एक ज़ौक़ नजर आम दिखाता तू है, अदना है कोई आला हफ्सी है या कासी, अदना है कोई आला हफ्सी है या कासी, हर एक को कुर्बत में बैठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, ला हद करम आप सुनाता तू है। तेरे अम्र के एजाज से कौनैन की तखलीक, तेरे अम्र के एजाज से कौनैन की तखलीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों
اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو احد صمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے دبوتا، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے دبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، برقصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، برقصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرعام جلاتا تو ہے، پر جائے کسی وقت میں مریم پہ جو تہمت، پر جائے کسی وقت میں مریم پہ جو تہمت، طفلان کو جھولے سے بلاتا تو ہے، ابو جہل کے ہاتھوں میں صدعال کے ہوں گے، ابو جہل کے ہاتھوں میں صدعال کے ہوں گے، پتھروں سے بھی کلمہ پڑھاتا تو ہے۔ میرے محترم بزرگوں، تو قرآن سے، گیتا سے، روائن سے، یجوروید سے، اتھروید سے، رگ وید سے، مختلف مثال سے آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گیا کہ اللہ ایک ہے۔ جس کو نہیں سمجھ آیا وہاں تک ہوئیے تو ایک آدمی سمجھ میں آیا، باقی سب کے سمجھ میں آیا۔ ایک بہت بڑے مقرر تھے، ان کو لوگ فلائٹ سے بلایا، ہوائی جہاز کا ٹکٹ بک کر کے بلایا، وہ کرسی پر بیٹھتے ہی کہا کہ بھائی آپ لوگ سمجھدار ہیں؟ تو کہا ہاں سمجھدار ہیں۔ قوم علینا الا البلاغ، جب سمجھدار ہے یہ تو سنانے کیا ضرورت، چلے گئے نظرانہ لیے چلے گئے۔ گاؤں کے لوگ بھی جدی تھے، ارے مقرر تو بہت چلاک تھا، نظرانہ لے کر کے چلا گیا، تقریر سنائے میں نے کیا، ایسا مشورہ کہ ایسا کرو اس کو پھر بلاؤ، آپ بولیں گے اگر آپ لوگ سمجھدار ہیں تو ہم لوگ کہیں گے نہیں ہم لوگ بیوقوف ہیں، تب تو تقریر سنائیں گے۔ دوسری مرتبہ آئے کہ بھائی آپ لوگ سمجھدار ہیں؟ انہوں نے بولے ہم لوگ بیوقوف ہیں۔ کہا جب بیوقوف ہے تو سمجھدار میں کیا ضرورت ہے، وما علینا الا البلاغ، چلے گئے۔ اب گاؤں کے لوگ پریشان کر بھائی اس کو جہاز سے بلاتے ہیں، اتنا خرچ ہوتا ہے اور تب بھی یہ تقریر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایسا کرو اب جب آئیں گے تو آدھا آدمی کہیں گے سمجھدار ہیں، آدھا آدمی کہیں گے بیوقوف ہیں۔ تیسری مرتبہ بلایا گیا اور خطبہ پڑھنے کے بعد حضرت نے کہا بھائی آپ لوگ سمجھدار ہیں؟ آدھے لوگ کہے جی ہم سمجھدار ہیں، آدھے لوگ کہے کہ ہم لوگ بیوقوف ہیں۔ کہا کہ جو بیوقوف ہے سمجھدار آدمی کو سمجھا دیجیے، وما علینا الا البلاغ۔ تو میرے محترم بزرگوں، ماشاءاللہ آپ لوگوں کی سماعت اچھی سماعت ہے اور آپ لوگوں کی سماعت تو اچھے اچھے کو پسینہ چھڑا دیتی ہے۔ قابل مبارکباد ہیں مولانا مظفر حسین صاحب، اتنی اچھی تعلیم دے کر اتنے بڑے بڑے مقرر کو آپ لوگوں کے گاؤں میں تیار کر دیا۔ میرے محترم بزرگوں، کچھ کام ایسا ہوتا ہے کہ جو کرتا ہے اسی کو پتہ چلتا ہے اور جو نہیں کرتا ہے اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے۔ ابھی مولانا ساجد صاحب جو جنگ آزادی پر تقریر کر رہے تھے، علماء کرام کی کتنی بڑی بڑی قربانی تھی، تو جنہوں نے اپنے مقدس لہو دے کر کے ہندوستان کو آزاد کیا، ان کے خون سے پوچھئے کہ کیسی قربانیاں ہیں۔ مگر آج کل میں اس امام صاحب کے بارے میں نہیں کہوں گا، ابھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، آج کل جو گاؤں کا سماج کا نظریہ ہے اماموں کو دیکھنے کا، امام صاحب کو اگر ایک مرتبہ پھونکنے کے لیے بلائے اور کسی وجہ سے امام صاحب نہیں آئے، اب ان کے پیچھے پڑ گئے، اب اس امام کو ہم ہٹانا تو ہٹانا، دیکھنا کون مائیں کا لال میرا کیا بھی لال لے گا۔ تھوڑا سا بچہ کانفرنس کر لیے، تقریر ختم کر رہا ہوں اس لیے کہ میک صحیح میرے من کے مطابق نہیں، میک آواز واقعی بہت کھینچ رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں آئیے، تو ایک گاؤں میں اسی طریقے سے ایک امام کے پیچھے کچھ لوگ لگ گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اس امام کو نکالنا ہے۔ کچھ لوگ ان کے موافق تھے، دوست تھے، تو جو آدمی یہ طے کر لیے کہ امام صاحب کو نکالنا ہے،
تو اس میں مشورہ یہ ہوا کہ بھائی امام صاحب تو بہت دیندار ہے، پرہیزگار ہے، ان کو نکالنے کے لیے کچھ بہانہ بھی تو ہونا چاہیے۔ تو بولا کیا 80 کنٹل سالانہ دیتے ہیں، امام صاحب کے بارے میں چیک کرنے اس بار جو ہے نا امام صاحب کو 40 کنٹل دینا ہے، 80 کنٹل نہیں دینا ہے۔ امام صاحب غصہ میں خود استعفیٰ دے کر چلے جائیں گے۔ جو امام صاحب کے موافق تھے، یعنی دوست تھے، قریبی تھے، اذان ہو گئی تھی ظہر کی، ابھی ہم لوگ نماز پڑھنے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ظہر کی اذان ہو گئی، سب لوگ گئے مسجد، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، جماعت کھڑی ہونے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ان کے کان میں ان کے جو خاص تھے وہ کہہ رہے امام صاحب کی بات معلوم ہے ہوگا کیا؟ آپ کو نکالنے کی سازشیں چل رہی ہیں۔ کا بہانہ کیا ہے؟ جلدی جلدی بازی میں آپ مؤذن صاحب کھڑے ہو گئے، تکبیر کرنے کا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جلدی سے امام صاحب پوچھتے ہیں کہ جب نکالا جائے گا کوئی بہانہ تو ہوگا نا؟ کہا آپ کو جو 80 کنٹل دیا جاتا تھا سالانہ، اس بار 40 کنٹل ملے گا، اپنے چلے جائیے گا۔ اب اتنے میں مؤذن صاحب کی تکبیر ختم ہو گئی، امام صاحب مصلی پر چلے گئے۔ امام صاحب ظہر کی نماز کی نیت باندھے۔ کون نماز کی نیت باندھے؟ میں کہا تھا کہ میں بولتا بھی ہوں بلواتا بھی ہوں۔ کون سی نماز، کون نماز کی نیت باندھے تھے؟ ظہر کی نیت باندھے، ایک رکعت پڑھے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، پھر دوسری رکعت پوری کیے تو قاعدہ میں بیٹھے۔ کس میں بیٹھے؟ دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قاعدہ ہی کہا جاتا ہے۔ قاعدہ میں بیٹھے، بیٹھنے کے بعد اتحیات پڑھی جاتا ہے، اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہوا جاتا ہے تیسری رکعت کے لیے۔ امام صاحب کیا کیا؟ اتحیات بھی پڑھ دیے، درود بھی پڑھ دیے، دعائے معصورہ بھی پڑھ دیے، آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک صاحب کیا کرے؟ امام صاحب ظہر کی نماز ہے، 4 رکعت ہوتی ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ میرا بھی سالانہ 80 کنٹل ہوتا ہے، جیسا آپ کا سالانہ ہوگا ویسی ہماری نماز ہوگی۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ بات یاد رکھیے، ارے جو امام ہوتے ہیں، ہمارے استاذ محترم نے کہا میں 15 سال تک امامت کر چکا ہوں، جب لوگوں کی چیمی گوئیاں سے تنگ آ گیا تھا تب میں اپنے استاذ سے کہا اب مجھ کو امامت کرنے میں من نہیں لگتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ امامت چھوڑ دیا جائے۔ تو ہمارے استاذ نے کیا کہا کہ بابو اس وقت کے کوئی ولی ہے تو وہ امام ہے، لہذا تم ابھی اللہ کے ولی ہو، امامت مت چھوڑو، امامت میں لگے رہو۔ ولی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست۔ اس وقت اگر کوئی اللہ کا دوست ہے تو وہ امام ہے۔ آپ سوال کیجئے کیوں وہ امام اللہ کا دوست کیوں ہے؟ تو اس کا جواب بھی کلیمی کے پاس ہے، اس لیے ہے کہ آپ خراٹا مارتے ہیں اور فجر کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے بھی، اس سے 1 گھنٹہ پہلے امام صاحب حاجت اصغر سے پاک ہوتے ہیں، باتھ روم سے فریش ہوتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور جا کر کے مصلی پر تہجد کی نیت باندھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تب مؤذن صاحب آ کر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ خراٹا مارتے ہیں، مگر خدا کی قسم وہ امام جو امام کو آپ ناشتہ پہنچاتے ہیں، کھانا پہنچاتے ہیں اور 5-7 ہزار روپیہ تنخواہ دیتے ہیں، وہ امام کیا کرتے ہیں؟ آپ نماز پوری کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آنسو بہاتے ہیں اور روتے ہیں،
گر گراتے ہیں اور وہ آپ کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، تو امام صاحب کے رونے کے وجہ سے، ان کے گر گرانے کے وجہ سے، ان کے رکوع کرنے کی وجہ سے، ان کے سجدہ کرنے کی وجہ سے آپ جو خراٹا مارتے ہیں، آپ پر جو مصیبتیں نازل ہونے والی ہوتی ہے، آپ پر جو بلائیں آتی ہے، آپ پر جو پریشانیاں آتی ہیں، آپ پر جو ظلم کے پہاڑ توڑے جانے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امام کی دعاؤں کی برکت کے طفیل، امام کے آنسو کے طفیل اس مصیبت کو ٹال دیا، اس بلاؤں کو ٹال دیا، اس پریشانی کو ٹال دیا۔ اب بتائیے آپ کا خیر خواہ امام ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسی لیے اے لوگوں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، حکمرانی چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، سرفرازی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، مقام چاہتے ہو، مرتبہ چاہتے ہو، دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، امام جیسے بھی ہو، امام جیسے بھی ہو، میں ڈنکے کے چوٹ کے ساتھ کہتا ہوں، آپ ان کے خامیوں پہ نظر نہیں ڈالیے، اس کی خوبیوں پر نظر ڈال کے اس سے محبت کیجیے۔ تو میرے محترم بزرگوں، ایک اور مثال دے دیتا ہوں، وقت کی قلت ہے، میرے پاس تو ٹائم ہے ہی نہیں، یہ امام کا تذکرہ آ گیا اسی لیے میں نے ایک مثال دے دیا۔ اور نیت باندھے، نیت باندھنے کے بعد رکوع میں گئے تو رکوع سے اٹھیے نہ رہے، رکوع سے اٹھیے نہ رہے، رکوع میں لوگ تھک گئے، ایک لوگوں نے کہا، ایک صاحب نے کہا بھائی رکوع میں رہیے گا کہ اٹھوا کیجئے گا؟ تو امام صاحب کچھ نہیں بولے، بولیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ ایک صاحب آگے بڑھ کے دیکھے امام صاحب کے، تو دیکھا سانپ پھین پھیلایا ہوا ہے، تو وہ کہتا ارے بھائی رکوع سے اٹھیے نا، سجدہ میں جائیے نا، یہ ڈھولوا صاحب ہے، کاٹے گا کچھ نہیں ہوگا۔ تو امام صاحب کیا کہتے ہیں، او آپ کو 5000 کھاتے ہم جان دے دیں کیا؟ 5000 روپے کھاتے ہم جان دے دیں؟ تو میرے محترم بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام صاحب جو ہوتے ہیں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھتے ہیں، جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان سے پوچھئے گا کہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا یہ سعادت کی بات ہے۔ اور اچھا ایک بات بتائیے، مثال کے طور پر کوئی بڑے آدمی یعنی بدھائک جی مان لیجیے، بدھائک جی کا جو پی اے ہوتا ہے، پی اے جو ان کا چیلا چپاتی ہوتا ہے، لوگ اس کی بھی عزت کرتا ہے، کرتا کہ نہیں کرتا؟ بولیے نا بھائی، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا رے بدھائک جی کے پی اے ہے، معمولی آپ سمجھتے ہو، بدھائک جی سے کوئی کام لینا ہوگا تو یہی سفارش کروائے، اس کی بھی لوگ عزت کرتا ہے۔ اب ایک معمولی بدھائک اور وہ حاکم، حاکموں کا حاکم، بادشاہوں کا بادشاہ، ججوں کا جج اور تمام عالم کا پالنہار کے گھر پر جو رکھوالی کرتا ہو، جو اس کے گھر کا درمانی کرتا ہو، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا اونچا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ اس لیے وہ ہمیشہ مسجد میں ہی رہتے ہیں۔ اب مسجد میں رہنا، مسجد میں سونا، مسجد میں کھانا، مسجد میں پینا، مسجد میں بیٹھے رہنا، یہ عبادت کا کام ہے۔ اسی لیے اگر کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، تو آپ اگر کوئی آگے پیچھے بھول بھی ہو جائے تو اس کو درگزر کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے امام صاحب سے اچھا برتاؤ کیجئے۔ یاد رکھیے ضرور کوئی غرض چھپا ہوتا ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے، غرض کوئی چھپا ہوتا ہے احترام کے پیچھے، ضرور کوئی مقصد ہے سلام کے پیچھے۔ آپ اپنے گھر کے کروڑ پتی ہوں گے مگر نماز پڑھنی پڑے گی اسی امام کے پیچھے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ اچھا یہ بتائیے، وحدانیت کی بات چل رہی ہے، آئیے، اچھا یہ بتائیے کہ بند کمرہ ہو، کمرہ بالکل بند ہو، اس میں کھڑکی بھی نہیں ہو، گیٹ بھی نہیں ہو، پردہ بھی نہیں ہو، روشن دان بھی نہیں ہو، کیا اس میں کوئی جاندار یا کوئی انسان رہ سکتا ہے؟ بولیے نا آپ لوگ غصہ میں کیا تو بولتے کہیں نہیں؟ کوئی رہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں رہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس میں کھانا بھی نہیں جائے گا، اس میں پانی بھی نہیں جائے گا، اس میں ہوائیں بھی نہیں جائے گی، تو کیسے زندہ رہے گا؟ ہے نا؟
ہوگی نہیں؟ مگر میرے محترم بزرگوں، مولانا ساجد صاحب، اب مولانا مقرر شعلہ بیان مظفر حسین صاحب، میں آپ کو ایک دعوی کریمی کے ساتھ یہ چیلنج کرتا ہوں، یہ ایک محل ہے، ابھی آپ کے سامنے مجمع نے کہا کہ بند کمرہ میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا بغیر کھانا کے، بغیر پانی کے، بغیر ہوا کے، مگر دعوی کریمی دیکھ لیجئے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مثال کو ذہن میں رکھیے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک محل ہے، اس محل کو اندر سے بھی پینٹ کر دیا گیا ہے، سونے کی طرح چمک رہا ہے، باہر سے بھی پینٹ کر دیا گیا ہے، چاندی کی طرح دمک رہا ہے، اور اس میں گیٹ تو دور کی بات ہے، کھڑکی تو دور کی بات ہے، کوئی گیٹ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشن دان نہیں، ارے گیٹ کھڑکی روشن دان تو دور کی بات ہے۔ مولانا مظفر حسین صاحب، اس میں سوئی کے ناکے کے برابر ایک سوراخ بھی نہیں ہے جس سے ہوائیں جا سکے، مگر اچانک ایک دیوار گر جاتی ہے، اس محل کے دیوار گرتے ہی اس میں سے ایک جاندار نکلتا ہے، جس کا چونچ صحیح سالم، جس کی ٹانگ صحیح سالم، جس کے پر صحیح سالم، جس کی ہڈیاں صحیح سالم اور جس کا بناوٹ صحیح سالم، وہ اس محل سے نکلتے ہی، یعنی انداز سے نکلتے ہی وہ مرغی کا بچہ، وہ اس کا دشمن جو بلی ہوتی ہے اس سے دور بھاگنے لگتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے یہ میرا دشمن ہے، اور مرغی کے قریب جاتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے یہ میرا مہربان ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دانا چگنے لگتا ہے، اپنی خوراک تلاش کرنے لگتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، اے نیموا کے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے معتبر سماج کرنے والوں، اب سوال پیدا ہوتا ہے، اس بند محل میں، اس کوٹری میں اس کی ٹانگ کس نے بنائی، اس کی ہڈیاں کس نے بنائی، اور اس کا جسم کس نے تیار کیا، اس کے چونچ کس نے بنائے، اس کی آنکھیں کس نے بنائی، اس کو صلاحیت کس نے دیا؟ تو جواب آتا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے جس نے 2 بوند ناپاک قطرے سے اتنا بڑا انسان کو بنا دیا، پوری کائنات کو بنا دیا، اور 6 دن میں پوری کائنات کو بنا دیا، اور اسی پر بس نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا۔ آپ سوال کریں گے، ارے پیدا ہونے کے لیے تو شادی کرنا شرط ہے، اللہ کی طاقت دیکھیے، اللہ کی قوت دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے دکھا دیا، اور نوح علیہ السلام جو دعوت و تبلیغ کا پیغام دے رہے تھے، لوگ ان کا مذاق اڑا رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بنائیے، کشتی بنایا اور مذاق اڑایا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ نے کہا آپ بنائیے تو صحیح۔ کشتی تیار ہو گئی، لوگ اس میں لیٹرنگ کرنے لگے، اس میں پیخانہ کرنے لگے اور مذاق اڑانے لگے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے درخواست پیش کیا، اے اللہ تعالیٰ اس میں لیٹرنگ کر رہا ہے۔ اللہ نے کہا جو لیٹرنگ کر رہا ہے، اے ساجد حسین سورہ کرام، شاعر اسلام سیمانچل کے مشہور شاعر ساجد حسین رحمانی صاحب، آپ سماعت کریں، آپ توجہ کریں کہ آؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس میں لیٹرنگ کر رہا ہے اسی سے اگر صاف نہیں کرایا تو میری خدائی کیا؟ پھر کیا ہوتا ہے جب کشتی بھر جاتی ہے، ایک بیماری چلتی ہے، بیماری کی ہوا چلتی ہے۔ کون سی کی بیماری؟ کھجلی کی بیماری۔ اس کے علاج کراتے کراتے لوگ تھک گئے، ڈاکٹروں کے چکر لگاتے لگاتے تھک گئے، حکیموں کے چکر لگاتے لگاتے تھک گئے، مگر کسی ماں کا لال نے کسی کو کھجلی کو ٹھیک نہیں کر سکا۔ اور آخر میں ایک بوڑھا انسان جب اس کشتی میں لیٹرنگ کرنے کے لیے جاتا ہے اور کرتے کرتے گر جاتا ہے، جہاں جہاں وہ وٹامن لگتا ہے وہاں سے کھجلی بھاگ جاتی ہے، وٹامن لگتے ہی۔ اب وہ بوڑھے سب اونچے مقام پر کھڑے ہو گئے اور کہے اے لوگوں، اے گاؤں کے لوگوں، اے سماج کے لوگوں، تمہاری بیماری کی دوا اس کشتی میں ہے، تمہاری کھجلی کی دوا اس کشتی میں ہے، تمہاری پریشانی کی دوا اس کشتی میں ہے، تمہاری مصیبت کی دوا اس کشتی میں ہے۔ لوگ دوڑے، کوئی بالٹی لے کے دوڑے، کوئی گملہ لے کے دوڑے، کوئی دکشی لے کے دوڑے، کوئی کٹورا لے کے دوڑے، کوئی پلیٹ لے کر دوڑے، اور کوئی لوٹا لے کر دوڑے، اور سب دوڑتے رہے، اور کوئی بالٹی میں اٹھا رہے ہیں، کوئی گملہ میں اٹھا رہے ہیں، کوئی کٹورا میں اٹھا رہے ہیں، کوئی دکشی میں اٹھا رہے ہیں، اور جو سب اٹھا لیے اور جس کو نہیں ملا تو پانی سے دھو کر کے ایک دم صفا پی رہے ہیں اور ذائقہ کو مزہ لے رہے ہیں۔ اور جب کشتی چمک گئی، صاف ہو گئی، آواز آئی، اے نوح
देखो जिसने उसमें लैट्रिन किया था उसी से मैं साफ करा के दिखा दिया। वो मौला कुछ भी कर सकते हैं, बगैर बाप के ईसा को पैदा करके दिखा दिया, बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करके दिखा दिया। इसीलिए कहा जाता है मेरे मोहतरम, अब मैंने पहले भी कहा था, दुनिया के कोई माइकलाल कारीगर को बुला लीजिए और कहिए तस्वीर बनाने के लिए 1 बनाएगा, 5 बनाएगा, 10 बनाएगा, मगर मैच करने लगेगा, 20 बनाएगा मैच करने लगेगा, फिर मैच करने लगेगा। मगर कुर्बान जाइए 7 अरब से भी ज्यादा इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया, मगर आज तक किसी की शक्ल किसी से मिलती नहीं है। नाक इतने बड़ी है मगर एक दूसरे से मिलती नहीं है, कान इतने बड़ा है, इतना बड़ा है मगर एक दूसरे से मिला नहीं है, अंगूठा इतने बड़ा है मगर एक अंगूठा का निशान दूसरे अंगूठा के निशान से नहीं मिलता है। वो खालिक कायनात और इतनी बड़ी शक्ल में इतनी खूबियों से नवाजा कि 7 अरब से भी ज्यादा इंसान बना दिया, मगर किसी का चेहरा किसी से मैच नहीं किया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, ये मामूली बात नहीं है और बड़ी बात है। और इतना बड़ा इंसान बनाकर इतनी खूबियों से नवाज कर और दौलत से भी नवाजा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, खुदा की कारीगरी का जलवा भले जहां में कहा नहीं है, खुदा की कारीगरी का जलवा भले जहां में कहा नहीं है, खुदा की कारीगरी का जलवा भले जहां में कहा नहीं है। जमीन पे बिन बाप के है ईसा, जमीन पे बिन बाप के है ईसा, फलक पे आदम की मान। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मगर एक जरूरत से ज्यादा अक्लमंद था। जरूरत से ज्यादा अक्लमंद जानते हैं, कुछ लोग जरूरत से ज्यादा अक्लमंद होता है तो हर गांव होता है, हमारे गांव भी है। हम आप लोग को नहीं कह रहे हैं, देखिए कहने वाला भी होता है, सुनने वाला भी होता है। ये नहीं कहा कि मनीषा हमको समझा, बल्कि तो कोई जरूरत से ज्यादा अक्लमंद होता है। एक साहब ने क्या कहा, अल्लाह ताला तो सब कुछ ठीक बनाया, जैसे कुछ कहता है इमाम साहब तो ठीक हैं मगर एक ठो गड़बड़ है कि लंबी सूरत हम लेते हैं, एकदम सब कचमचाते रहता है। कुछ कहेगा इमाम साहब तो ठीक है मगर खाली कुल्वल्ले आप कुछ लोग कहते इमाम साहब तो ठीक है गुटखा बहुत खाते हैं, कुछ लोग कहते इमाम साहब तो ठीक है मगर मूड़ी उठा के चलते, कुछ लोग कहते इमाम साहब तो ठीक है मूड़ी गत्ता है। अब देखिए लंबी सूरत पर आए, इमाम साहब को खाना सोना कोई काम है नहीं, जो सूरत मन माता पकड़ लेते हैं। छोटी सूरत पर आए, इमाम साहब खाली कुलवल्ले यार, इमाम साहब पूरी उठा के चलेंगे, कहेगा देखो ये बात खतरनाक नाम हो, देखिए इमाम साहब मुड़ी गिरा चलेंगे, अरे ये तो मुड़ी गत्ता हो, खतरनाक हो, इससे बच कर रहो। अब बताइए लंबी सूरत पर आए तो मुसीबत, छोटी सूरत पर आए तो 15 साल कलीमी ने इमामत किया बड़ी बड़ी मस्जिद में, उसका तजर्बा बयान कर रहा हूँ। इमाम साहब लंबी सूरत पर आवे तो मुसीबत, छोटी सूरत पर आवे तो मुसीबत, मूड़ी उठा के चले तो मुसीबत, मूड़ी गिरा के चले तो मुसीबत। अब मुसीबत ही मुसीबत, गोया के इमाम साहब एक की बीवी नहीं पूरे गांव की बीवी बन के रहता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तो जरूरत से ज्यादा कुछ चलाक आदमी होता है। एक आदमी क्या कहा, सब कुछ तो ठीक है, एक ठो गड़बड़ अल्लाह कर दिया। क्या कहा, अल्लाह की कारीगरी में नोट्स निकाल दिया। मुआसाजी साहब का क्या गड़बड़ी का, देखिए तमाम फल का राजा आम होता है कि नहीं? आम खाने में कितना मजा आता है, कब बताइए, आम खाने में इतना मजा आता है, उसका पेड़ देखिए कितना बड़ा होता है, और तरबूज का पौधा देखिए लट्ठी की तरह होता है, कोई भी बच्चा भी उखाड़ दे। और तरबूज 2-2 कुंटल का होता है, 1-1 कुंटल का होता है, होता कि नहीं? 1-1 कुंटल का तरबूज होता है, इतना बड़ा बड़ा तरबूज होता है कि नहीं होता? तो बोलिए ना, इतना बड़ा बड़ा तरबूज होता है कि नहीं होता? अब बताइए वो जरूरत से ज्यादा जो अल्लाह ताला के कारीगरी में कमी निकालने लगा। का अल्लाह ताला सब कुछ तो ठीक किया, एक ठो गड़बड़ कर दिया। वो क्या गड़बड़ किया, आम का जितना बड़ा पेड़ है उतना बड़ा पेड़ तरबूज का होना चाहिए, इसलिए कि तरबूज बड़ा होता है और तरबूज के पौधा में आम का फल होना चाहिए। यही गड़बड़ किया, बाकी सब कुछ ठीक किया। किससे कहा? अपने दोस्त से कहा। और ये कहने के बाद ससुराल जा रहा था, अभी ने मोटरसाइकिल है, स्कॉर्पियो है, बोलेरो है
اور ٹمپو ہے، ہوائی وائی ہے کہ نہیں؟ تو پہلے یہ سب تھی نہیں، پیدل جا رہا تھا، جاتے 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 راستے میں بارش کا زمانہ آیا، بارش کا زمانہ تھا، آندھی آنے لگی، تو وہ ایک پیڑ کے نیچے کا دوست بیٹھ جاتے ہیں، جب آندھی ختم ہو جائے گی تب چلیں گے۔ وہ پیڑ کون سا پیڑ تھا؟ آم کا پیڑ تھا، وہ پہلے کا فیشن تھا۔ آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، سلمان خان ایک فلم نکالا تھا، اس میں ٹکلا چھلا لیا تھا، تو سب نوجوان ٹکلا بن گیا، تو وہ بھی ٹکلا چھلا کر کے گیا۔ اب دیکھیے ہیرو فلم میں پھٹا ہوا جینس پہنا، سب نوجوان پھٹا ہوا جینس پہنا، اس پر بعد میں تقریر کریں گے، یہ پہلے سن لیجیے۔ تو وہ ٹکلا چھلا کر سسرال جا رہا تھا، وہ ضرورت سے زیادہ کرمن جو اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں نوک نکال رہا تھا، آندھی آئی تھی، ایک بہترین پکا ہوا آم ٹھیک ٹوٹ کر کے اس کے کھوپڑی کے بیچ میں گرا کا دوست سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کاریگری میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ٹھیک بنایا، سب کچھ ٹھیک بنایا، ٹھیک بنایا، ٹھیک کا کیا ہوا بولو نا؟ ارے باپ رے آپ سمجھ گئے، اب ہم کو جواب مل گیا، کا کیا ہوا بولو نا؟ ارے یار یہ وہ آم ٹھیک میرے کھوپڑی کے سامنے میں گرا، جو ایک پوا کا آم تھا، لگ رہا ہے میری کھوپڑی پھٹ گئی، اگر 1 کنٹل کا آم ہوتا تو آج تو ہم شمشان گھاٹ میں ہوتے۔ تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا وہ اعتراف کرنے لگا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک قرآن سے، وید سے، گیتا سے، رامائن سے، یجروید سے، شام وید سے اور تمام دھارمک پستکوں سے اور ہندو بھائی کے بھی دھارمک پستکوں سے، اتھروید، رگ وید سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے، اسی کی پرستش کرنی چاہیے۔ ایک اور مثال آپ کو دے دیتے ہیں میرے محترم بزرگوں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے تلاش کرنے کے لیے گیا، ڈھونڈتا کہ ڈھونڈتا، کسی نے خدا کو صحراؤں میں تلاش کیا، کسی نے خدا کو پہاڑ نیزے بے کہہ رہا تھا، یہی سر حسین کا نیزے بے کہہ رہا تھا، یہی سر حسین کا سر کٹا تو کیا ہوا، اسلام بچ گیا۔ تو وہ اسلام کو بچانے کے لیے نماز کی نیت باندھ لیے، اور آپ لوگ بھی ہے کہ آپ لوگ کا اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے، آپ لوگ جا کے تاش میں بیٹھ جاتے ہیں، تاش کھیلنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاش کھیلنے کے لیے بیٹھا ہے، میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے، میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے، نور محمد میں قرآن بولتا ہے، میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے، نور محمد میں قرآن بولتا ہے۔ رو جا کر کوئی پوچھے کربلا کے میدان سے، اور میں رو کے کربلا کا میدان بولتا ہے، میں نہیں یہ میرا ایمان بولتا ہے، نور محمد میں قرآن بولتا ہے۔ کوئی تو میرے حسین جیسا صابر کو اطلاع رو کے کربلا کا میدان بولتا، اور آپ لوگ جوا کھیل کر کے میدان برباد، جنت مل جائے گی۔ اچھا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے، جس کو اللہ پہ یقین ہے ہاتھ اٹھائیے۔ دیکھیے کوئی بھکاری آتا ہے، اب ہاتھ گرائیے، کوئی بھکاری آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کے نام پر دے دو، تو کوئی 1 روپیہ دیتا ہے، کیا روپیہ دیتا ہے؟ 1 روپیہ دیتا ہے۔ اور آر کے اسلام جاتا ہے، آر کے اسلام جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ 1000 روپیہ دیتا ہے، 55,000 روپیہ دیتا ہے، یہ فلاں وارڈ ممبر کے نام سے، یہ فلاں صاحب کے نام سے۔ جس کو اللہ سے محبت ہے، اس جلسہ سجانے میں کافی خرچ ہوا ہے، بڑی محنتیں کی ہیں امام صاحب نے، راتوں کو رویا، اللہ تعالیٰ سے مانگا، تہجد پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اس میں کچھ روپیہ کی کمی پڑ گئی ہے۔ جس کو اعتراض نہیں ہو، کلیمی کے نام پر نہیں دینا، مظفر کے نام پر نہیں دینا ہے، مظفر حسین کے نام پر نہیں، اور شاعر اسلام ساجد حسین رحمانی کے نام پر نہیں، اللہ کے نام پر دینا ہے۔ لہذا جس کو جو ہو سکے، اب دعا ہوگی اور اس کے لیے طرف پر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے جس کے جیب میں جو ہو، آپ شاعر اسلام کو انعام سے خوب نوازیں، خوب انعام دیے ہیں، خوب انعام دیے شاعر اسلام صاحب کو، جو ماشاءاللہ جیبی گرم ہو گیا، وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اور میں اپنے لیے نہیں مانگتا ہوں،
اس جلسہ میں کچھ کمی پڑ گئی ہے. جو سب سے پہلے نوجوان آئے گا اس کے لیے میں طرف کر دعا کروں گا, اللہ تعالیٰ اس کی بگڑی بنا دے گا, اللہ تمام مصیبتوں کو دور. ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ اسرائیل بھائی نے 100 روپیہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو سلامت رکھ, تمام مصیبتوں بلا سے حفاظت فرما. اور کو یہ نہیں کہنا ہے کہ بھائی جلسہ میں اتنا. ماشاءاللہ. دیکھیے شاعر اسلام صاحب نے 200 روپیہ جلسہ کے نام پر دیا. اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما. اور ہمارے جو نوجوان آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے میں طرف پر دعا کرتا ہوں, اے باری تعالیٰ اس جوان کی جوانی کو سلامت رکھ, ان کو تمام مصیبتوں بلا پریشانی سے نجات عطا فرما. سب کو حصہ لینا ہے. مسافر کی دعا بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے. لہذا کہا گیا ہے کہ کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. کرو سونے کے 100 ٹکڑے تو قیمت کم نہیں ہوتی. اب بزرگوں کی دعا لینے سے عزت کم نہیں ہوتی. عزت کم نہیں ہوتی. ضرورت مند کو دہلیز سے واپس نہ لوٹاؤ. ضرورت مند کو دہلیز سے واپس نہ لوٹاؤ. خدا کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی. اے باری تعالیٰ جو جلسے کے نام پر اور مولانا مظفر حسین صاحب دامت برکاتہم بہترین بعد میں پتا چلا کہ اتنے بڑے خطیب ہیں. کبھی کبھی ہم کو لوگ جلسہ کا ٹھیکا دے دیتے ہیں. آپ ہی مقرر کو لائیے, آپ ہی شاعر کو لائیے, آپ ہی ناظم کو لائیے. ناظم صاحب ہے کہ نہیں؟ ناظم صاحب کا نمبر لے لیجیے گا تو ماشاءاللہ بڑی زبردست نظامت کیے ہیں. مگر ماشاءاللہ ان کی مسکراہٹ کو لوگوں کو گھائل کر دے گا. بڑے اچھے ناظم ہیں, بڑی اچھی نظامت کیے ہیں, اور انشاءاللہ کبھی ایسا ٹھیکا ملا تو اس کو بھی یاد کیا جائے گا. اور میرے تو اگر ہم کو معلوم رہتا تو کبھی کبھی مقرر کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں. ایسے مولانا ساجد صاحب بھی بڑے اچھے انداز تقریر کیے ہیں. یہ سب کو نمبر لینے کے قابل ہیں اور اس سب کو جلسہ میں بلانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ. لہذا جس کو اشکال نہ ہو, دیکھیے ایک مرتبہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا. کیا اعلان کیا؟ کیا اعلان کیا؟ اے نوجوانوں, اے ایمان والو, اے اللہ سے محبت کرنے والوں,